اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم داؤد احمد خان اپنے یوٹیوب چینل خان 78 دواخانہ داؤد میں آپ میں سب ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کرونا کی تیسری لہر جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور بہت سارے کیسز ہمارے سامنے بھی آ رہے ہیں کہ ان کو کرونا کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو کرونا سے محفوظ فرمائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا فرض ادا کریں، کرونا کے جو بتائے گئے ضروری SOPs ہیں ان کو ہم پورا کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ آمین ثم آمین۔ آج میرا موضوع جو ہے وہ غذاؤں کے متعلق ہے، کیونکہ ہمارے جو سینئر استاد حکماء ہیں ان کا کہنا ہے کہ غذا جو ہے وہ 50% مریض کا جو علاج ہے وہ کرے، دوا جو ہوتی ہے وہ 25% علاج کرتی ہے، اور جو موسمی اثرات ہوتے ہیں وہ بھی 25% علاج کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے چاہا کہ میں غذاؤں کے متعلق اپنے ویورز کو آگاہ کر سکوں، کون سے مزاج میں کون سی غذا فائدہ دے۔ آج میں جن غذاؤں کے متعلق بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ہمیں گرم مزاج کے اندر کون سی غذائیں ہیں جو فائدہ کریں گی، چاہے وہ غدی عضلاتی ہو یا غدی اعصابی۔ تو درج ذیل غذائیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم غذاؤں کی طرف چلیں، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ہماری فیملی کا حصہ بن سکیں۔ اور جن ویورز نے پہلے سبسکرائب کیا ہوا ہے میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور جو ویورز ابھی اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، نئے آئے ہیں اس چینل پر، ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری جو بھی میں صحت کے متعلق اچھی ویڈیو بناؤں وہ آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ تو آج میں جو غذائیں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں وہ اعصابی عضلاتی ہیں۔ اس کو ہم حکمت قانون بالمفرد اعضاء کے حساب سے 1 نمبر دیتے ہیں۔ تو یہ گرم خشک اور گرم تر مزاج کے اندر جب وہ غیر طبیعی ہو جاتا ہے، اس میں جو بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں ان سب کا علاج اس کے اندر ہے۔ مریض کی عموماً علامات یہ ہوتی ہیں، کھٹے میٹھے ڈکار آتے رہتے ہیں، ایسے مریض کو منہ میں نمکین پانی بھی آتا رہتا ہے، اور پیشاب جو ہے وہ قطرہ قطرہ زردی مائل، بڑا پیشاب، پخانہ تھوڑا تھوڑا لیکن بار بار آتا ہے، غصہ زیادہ آتا ہے اور بلڈ پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایسے مریض کے لیے یہ جو غذائیں جو میں بتا رہا ہوں یہ بہت سود مند ثابت ہوں گی، آپ انہیں استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ جو گرم خشک اور گرم تر بیماریوں میں مبتلا ہوں، جیسا کہ سری پائے کا گوشت، دودھ کی کھیر، گاجر کا مربع، سابودانہ کی کھیر، گاجر سے بنے ہوا گجریلا جو کہ ہم عام گھروں میں بناتے ہیں دودھ اور گاجر ملا کر، سبز دھنیا، مولی کا سالن، مولی کو آپ ویسے بھی صاف کر کے چھیل کے کھا سکتے ہیں، اس میں فائدہ کرے گی۔ دال ماش ہے،
ٹینڈے ہیں، کالی توری ہے، بھنڈی توری ہے۔ یاد رہے کہ آپ بھی اس مزاج میں اصابی عضلاتی جو غذائیں ہیں اس کے ساتھ آپ نے گوشت کا اضافہ نہیں کرنا۔ کدو ہیں، شلجم ہے، آئس کریم ہے، یہ آپ تمام چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ دودھ کی بنی ہوئی تمام چیزیں جیسے کھیر، کسٹرڈ، آئس کریم اور بھی بہت ساری چیزیں دودھ کے ساتھ تیار ہوتی ہیں۔ آپ خود سمجھدار ہیں۔ انڈے کی سفیدی، گائے کا دودھ، بکری کا دودھ، دہی دانہ، ان جو گائے کا دودھ ہے اور بکری کا دودھ ہے اس سے بنی ہوئی آپ لسی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈبل روٹی، دلیا، ابلے ہوئے چاول، فریج کا پانی، شربت نیلوفر، ملک شیک جو ہم کیلے اور دودھ کو ملا کر گرائنڈ کرتے ہیں، کیلے اور دودھ کا ملک شیک، ناشپاتی، تربوز، سندل، الائچی خرد وغیرہ، یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ کریں گے۔ وہ جو آپ کا مزاج غیر طبیعی ہوا تھا گرمی خشکی اور گرمی تری میں، اگر آپ یہ غذائیں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس میں آپ قہوہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے صرف زیرہ سفید اور چھوٹی الائچی وہ لینی ہے۔ آپ چائے والا آدھا چمچ یہ دونوں چیزیں لے کر ایک کپ میں تھوڑی سی چینی ملا کر، جن کو شوگر کا مسئلہ نہیں ہے وہ قہوہ تیار کر سکتے ہیں۔ آپ اسے بھی پئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہت سارا فائدہ ہوگا۔ تو اب الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی 5 وقت کی نماز ادا کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تلقین فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نماز پڑھنے والا بنائے اور ہمارے بچوں کو بھی اور آپ کو بھی، تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو بھی کامیاب فرمائے۔ اب میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔